جی تو اب ہم اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے کہ پولنگ کے دن پولنگ سٹیشن کا قیام کس طرح ممکن بنایا جائے اور اس کے علاوہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے صبا جس بات کا ہمیں خیال اور دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پولنگ کے دن تمام پولنگ سٹاف مقررہ وقت سے کم 2 گھنٹے پہلے پولنگ سٹیشن پہنچے تاکہ پولنگ کا عمل شروع ہونے سے پہلے کچھ ضروری کام جو ہیں وہ بر وقت کیے جا سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ پولنگ الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ وقت یعنی صبح 7:30 بجے لازمی شروع کی جانی چاہیے۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں پولنگ سٹیشن کے قیام کے حوالے سے تو وہ اتنا زیادہ مشکل کام تو نہیں، ہاں جو پولنگ کا سامان اور مناسب جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا صبا، یہاں میں اپنے ساتھیوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا اور وہ یہ کہ وہ پہلے سے اپنے ذہن میں پولنگ سٹیشن کا نقشہ بنا لیں، ایسا نقشہ جس میں جگہ کا بہترین استعمال یقینی ہو، مثلاً ووٹر کے اندر آنے اور باہر جانے کے راستے مخصوص ہوں، اور اگر مردوں اور عورتوں کا ایک ہی پولنگ سٹیشن ہے تو دونوں کے داخل ہونے کے اور باہر جانے کے راستے الگ الگ ہوں۔ پولنگ سٹیشن میں میز اس ترتیب سے رکھیں کہ پولنگ سٹاف کے بیٹھنے کی جگہ، بیلٹ باکس اور ووٹنگ سکرین رکھنے کی مناسب جگہ موجود ہو۔ پولنگ ایجنٹوں کے لیے کرسیاں یا بینچ پولنگ آفیسر کی میز سے مناسب فاصلے پر رکھیں تاکہ وہ پولنگ آفیسر کو ووٹ کی تصدیق میں مدد دے سکیں اور ساتھ ہی پولنگ کے عمل کا مشاہدہ کر سکیں۔ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کے لیے ووٹنگ سکرین ایسی جگہ رکھیں جہاں سے کوئی بھی شخص ووٹر کو بیلٹ پیپر پر مہر لگاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ بیلٹ باکس اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی نظروں کے سامنے ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سے پولنگ ایجنٹ بھی بیلٹ باکس کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ پوسٹر اور پلے کارڈز متعلقہ جگہوں پر لازمی لگائیں۔ یاد رہے کہ پریزائڈنگ آفیسر ہر مرحلے پر اہم کاموں کی فہرست یعنی چیک لسٹ میں متعلقہ کام انجام دینے کے بعد اسے ٹک کرے، کیونکہ یہ چیک لسٹ پریزائڈنگ آفیسر کو پولنگ کے اختتام پر ریٹرننگ آفیسر کو واپس کرنی ہوگی۔ ارے واہ توثیق، لگتا ہے آپ تو پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ تیاری کیوں نہ ہو بھائی، کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ تیاری تو میری بھی پوری ہے۔ اب میں کچھ معلومات انتخابی قوانین کی روشنی میں آپ کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ توثیق، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولنگ سٹیشن میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ سٹیشن کا انچارج ہوگا اور ہر پولنگ بوتھ پر 2 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور 1 پولنگ آفیسر تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشن کے باہر سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہوں گے۔ صبا، یہ پولنگ ایجنٹ کا کیا کام ہوگا؟ پولنگ شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اس کے اختتام تک پولنگ ایجنٹس موجود ہوں گے۔ یہ پولنگ ایجنٹس امیدواروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور الیکشن کے عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر یہ ووٹ ڈالنے والوں کی شناخت کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا صبا، ایک اور سوال ہے آپ کے لیے، اب میری باری ہے سوالوں کی۔ جی پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹ کی شناخت کیسے کرے گا؟ بالکل، پولنگ ایجنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو متعلقہ امیدوار کی طرف سے جاری کردہ اختیار نامہ دکھائے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر اس کا شناختی کارڈ چیک کر کے نام اور کوائف کی تصدیق کرے گا۔ اچھا صبا، اب ساتھیوں کو یہ بتائیے کہ انتخابی مبصرین کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ بالکل، انتخابی مبصرین بھی پولنگ کے عمل کے مشاہدے کے لیے آ سکتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر ان کے کوائف کی تصدیق کے بعد انہیں انتخابی عمل کے مشاہدے کی اجازت دے گا، لیکن وہ انتخابی عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی بیلٹ پیپر کی سیکریسی یعنی خفیہ پن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر پولنگ سٹیشن پر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پولنگ سٹیشن کے باہر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جو کہ ضرورت پڑنے پر پریزائڈنگ آفیسر انہیں پولنگ سٹیشن کے اندر بلا سکتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کو پورے پولنگ سٹیشن کے لیے ایک انتخابی فہرست ملتی ہے جس کو اس نے بوتھ کے مطابق تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ صبا، میں سوچ رہا تھا کہ کئی بار مردوں اور خواتین کے مشترکہ پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مشترکہ پولنگ سٹیشن کی صورت میں اگر ایک پولنگ سٹیشن پر صرف 2 بوتھس ہیں تو ایک بوتھ مردوں کے لیے اور ایک بوتھ عورتوں کے لیے ہوگا، لہٰذا انتخابی فہرست کو مرد اور عورت کے حصے کے مطابق علیحدہ کر لیں۔ اگر مشترکہ پولنگ سٹیشن پر 4 بوتھس موجود ہیں تو 2 بوتھس مردوں کے لیے ہوں گے اور 2 بوتھ عورتوں کے لیے، اور اسی طرح سے انتخابی فہرستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 مردوں کے لیے اور 2 عورتوں کے لیے۔ یاد رکھیں کہ انتخابی فہرستوں کو تقسیم کرتے وقت کسی بھی صفحے کو مت پھاڑیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ بیلٹ پیپرز کب اور کیسے تقسیم کرنے ہیں؟
प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर के थैलों को पोलिंग शुरू करने से कुछ देर पहले पोलिंग अमले, पोलिंग एजेंटों और इसके अलावा अगर मुबस्सिरीन या उम्मीदवारों में से कोई भी खुद मौजूद हो तो उनके सामने खोलेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर कैटेगरी की सीट के बैलेट बुक नंबर और बैलेट पेपर के सीरियल नंबर की तस्दीक करके उसे बैलेट पेपर अकाउंट पर लिखेगा। तस्दीक के बाद वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बैलेट पेपर्स की कॉपी उनके बूथ के लिहाज से देगा। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सरकारी कोड वाली मोहरें, स्टैम्प पैड, पेन, पैमाने और 9 खानों वाली मोहरें देगा, जबकि पोलिंग ऑफिसर्स को स्टैम्प पैड, पेन, पैमाने, अनमिट स्याही और तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्तें देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खाली बैलेट बॉक्स पोलिंग एजेंटों और मुबस्सिरीन को दिखाएगा और फिर उसे सील कर देगा। अगर मुकर्ररा वक्त तक पोलिंग एजेंट ना पहुंचे तो फिर पोलिंग का टाइम क्या होगा? अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा वक्त तक एजेंट मौजूद ना हो तो उनका इंतजार ना करे और सील पर दिए गए कोड को अपने पास नोट करके पोलिंग स्टाफ मुकर्रर वक्त पर पोलिंग शुरू करवा दे। याद रहे कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो जाए या किसी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल पैदा होने की वजह से वो पोलिंग स्टेशन वक्त पर ना पहुंच पाए तो सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी इस तरबियती फिल्म के दूसरे चैप्टर के इख्तिताम तक पहुंचे। इस चैप्टर में हमने पोलिंग स्टेशन के क़याम के हवाले से कुछ अहम मालूमात और नुकात आप तक पहुंचाई, जो मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आपने गौर से सुने होंगे और नोट भी किए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की जानिब।